Welcome to Financial Appraisal Part 4. This is the last part of Financial Appraisal. पहले हमने इसमें डिस्कस किया कि पार्ट 1 में कि अप्रेजल क्या होती है किसी प्रोजेक्ट को या हम जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो उसकी आया कि वो फिजिबल है, वायबल है, हमें वो प्रोजेक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देन अप्रेजल की टाइप्स हमने डिस्कस किए हैं, इसकी डिफरेंट टाइप्स होती है, इकोनॉमिकल अप्रेजल, टेक्निकल अप्रेजल, फाइनेंशियल अप्रेजल, इन्वायरमेंटल अप्रेजल, डिफरेंट किस्म की, ठीक है। फिर फाइनेंशियल अप्रेजल के डिफरेंट मेथड्स हमने देखे, दैट इज़ NPV, IRR, and in this video we will discuss BCR. What is BCR? That is benefit cost ratio. डेफिनेशन इसकी क्या है? बेसिकली अगर देखा जाए तो BCR क्या है? एक टूल है। BCR is a systematic approach to evaluate and compare the costs and benefits of different project proposals. कि अगर हमारे पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की प्रपोजल्स आती है या हमारे पास जो हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं, तो उसके एवेल्यूएशन के लिए कि उसमें हमें कितना बेनिफिट होगा, क्या उसकी कॉस्ट होगी, तो इसका कंपैरिजन करने के लिए जो एक सिस्टमेटिक अप्रोच है, दैट इज़ BCR. BCR is an indicator showing the relationship between the relative costs and benefits of a proposed project expressed in monetary or qualitative terms. कि BCR क्या है, BCR मेथड क्या है? ये बेसिकली एक इंडिकेटर है जो कि हमें रिलेटिव कॉस्ट और बेनिफिट के दरमियान रिलेशन बताता है कि जो प्रपोज्ड हमारी प्रोजेक्ट है या इन्वेस्टमेंट है मॉनेटरी फॉर्म में, वो उसका कितना फ़ायदा होगा और कितना नुकसान होगा, कंपैरिजन देता है। नेक्स्ट वन इज़ हाउ वी कैन कैलकुलेट BCR. BCR का जो फार्मूला है वेरी सिंपल है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स expected from the project by present value of the cost of the project. कि जो प्रोजेक्ट की बेनिफिट हम यानी हासिल करेंगे, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसकी प्रेजेंट वैल्यू इस वक्त वैल्यू क्या है, जो हमने इस पर जो कॉस्ट प्रोजेक्ट की होगी उस वक्त उसकी इस वक्त की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, तो दोनों का जो कंपैरिजन है वो इसका फार्मूला है। Second one, to calculate the BCR, the present value of benefits is divided by the present value of cost. वही चीज़ है। Then, if a project has a BCR greater than 1, the project is expected to deliver a positive net present value to a firm and its investors. Mean एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसकी BCR वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट ज़्यादा है कॉस्ट से, तो वो फर्म को बेनिफिट देगी, फ़ायदा देगी। एप्लीकेशंस ऑफ BCR. नंबर 1, टू डिटरमिन द वायबिलिटी ऑफ कैश फ्लोज जनरेटेड फ्रॉम अ प्रोजेक्ट, कि एक प्रोजेक्ट के से जो कैश फ्लोज होंगे उसकी वायबिलिटी हम चेक करते हैं, कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज दोनों के। नंबर 2, टू डिस्क्राइब द कनेक्शन बिटवीन द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ अ पोटेंशियल प्रोजेक्ट। जो हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रही है किसी प्रोजेक्ट में, तो उसमें कॉस्ट और बेनिफिट के दरमियान क्या क्या लिंक्स हैं, उनके दरमियान क्या कनेक्शन है, BCR वो भी हमें बताती है। नंबर 3, विच प्रोजेक्ट टू चूज़ फ्राम मल्टीपल अवेलेबल ऑप्शंस। हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट मौजूद हैं, बट ड्यू टू स्केर्स ऑफ मनी वी कैन टेक ओनली अ फ्यू प्रोजेक्ट्स। सो उनमें से हमें किस को सिलेक्ट करना चाहिए, तो उसकी सिलेक्शन जो होती है वो BCR से हम कर सकते हैं। जिसकी BCR वैल्यू ज़्यादा होगी, दैट इन्वेस्टमेंट वुड बी मोर फिजिबल, मोर वायबल, दैट इन्वेस्टमेंट गिव द इन्वेस्टर मोर बेनिफिट। एंड लास्ट वन इज़ टू इंश्योर यू आर यूजिंग योर रिसोर्स इन अ बेस्ट पॉसिबल वे। कि बात वही है
کہ جو انویسٹمنٹ آپ کے پاس ہیں اس کی جو میکسیمم جو ہم کہتے ہیں کہ اپرچونٹی کاسٹ ہے اس کا بیسٹ پاسبل وے میں اس کا ہم انویسٹمنٹ کریں گے اور اس کا ہمیں بینیفٹ زیادہ ہوگا. Now, if BCR is less than 1, mean net present value of the project is negative. IRR of the project is below the discount rate. کہ IRR اس کے انٹرنل ریٹ آف ریٹرن ڈسکاؤنٹ ریٹ سے کم ہے. اگر ڈسکاؤنٹ ریٹ سپوز 10 ہے تو اس کے IRR کم آ رہی ہے. پروجیکٹ از ڈسٹرائنگ ویلیو اینڈ شوڈ ناٹ بی انڈرٹیکن. مین کہ وہ نقصان دے رہا ہے, ہمیں اس کو نہیں لینا چاہیے. دا پروجیکٹ کاسٹ اوور وے دا بینیفٹس. اس کا کاسٹ زیادہ ہے, بینیفٹس کم ہے. اینڈ اٹ شوڈ ناٹ بی کنسیڈرڈ. مین کہ اگر BCR کی ویلیو 1 سے لیس آ رہی ہے تو وہ نقصان دہ ہے کمپنی کے لیے, وہ نیگیٹو میں جائے گا. ہمیں اس پروجیکٹ کو کنسیڈر نہیں کرنا چاہیے, چھوڑ دینا چاہیے. دا سیکنڈ آپشن از if BCR value is equal to 1, اٹ مین نیٹ پریزنٹ ویلیو آف پروجیکٹ از 0. نہ وہ پازیٹیو ہے نہ نیگیٹیو ہے, 0 پہ ہے. دا IRR آف پروجیکٹ از سیم ایٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ. کہ جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہوتا ہے پریویلنگ سینیریوز میں, اور اس کی IRR بھی وہی ہے. اگر 10% ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے تو IRR بھی 10% ہے. اس پروجیکٹ سے ہمیں نہ کوئی فائدہ ہوگا نہ نقصان ہوگا. دا پروجیکٹ ول نیدر کریٹ نہ ڈسٹرائے دا ویلیو. یہ ہمیں نہ کچھ بنا کے دے گا نہ کچھ ہمیں ڈسٹرائے کرے گا. اٹ مین اگر کوئی اس پروجیکٹ کے اس انویسٹمنٹ کے نان ٹینجیبل یا نان فائنینشیل کچھ بینیفٹس ہیں تو اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں, ادروائز نہیں بھی کر سکتے. بٹ دا تھرڈ کیس از وین BCR ویلیو از گریٹر دین وین. اٹ مین NPV آف پروجیکٹ ایکسیڈ 0. NPV 0 سے زیادہ ہے, IRR کی ویلیو ڈسکاؤنٹ ریٹ سے زیادہ ہے. پروجیکٹ ول جنریٹ انکریمنٹل ویلیو. پروجیکٹ ہمیں بینیفٹ دے گا ود دا پیسج آف ٹائم. دا پروجیکٹ شوڈ بی کنسیڈر. ہمیں اس پروجیکٹ کو کنسیڈر کرنا چاہیے, امپلیمنٹ کرنا چاہیے. واٹ آر دا ایڈوانٹیجز آف یوز BCR فارمولا؟ نمبر 1, useful starting point in determining the project's feasibility. ٹھیک ہے, پروجیکٹ کی فیزیبلٹی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آیا کہ پروجیکٹ وائبل ہے یا نہیں ہے. سیکنڈ ون از دا ریشو از ریلیٹیولی ایزی ٹو کیلکولیٹ. کہ BCR کی ویلیو ہوتی ہے جسٹ یہ ایک ریشو ہے, اس کو بہت ایزی ہے کیلکولیٹ کرنا. بٹ دیر آر سم لمیٹیشنز آف یوز آف BCR. ون از BCR ڈپینڈز ہیویلی آن ازمپشن. کہ بہت ساری ازمپشنز ہوتی ہیں جو ہم پروجیکٹ بناتے ہیں, اس کی ویلیویشن کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزوں کو ازیوم کرتے ہیں کہ یہ چیزیں اس طرح پریویل کریں گی. مین مارکیٹنگ کنڈیشنز ہو گئیں یا انفلیشن ریٹ ہو گیا, تو اس طرح بہت ساری چیزوں کو ازیوم کرتے ہیں. تو BCR ان چیزوں پہ بہت زیادہ ازمپشن پہ بیس کر رہی ہے. بٹ ان کیس آف ازمپشنز چینج ہو جاتی ہیں تو BCR کی ویلیو ڈیفینیٹلی چینج ہو جائے گی. سیکنڈ ون, the ratio itself does not indicate the project size or provide a specific value on what the project will generate. تو یہ ہمیں صرف یہ بتاتا ہے کہ پروجیکٹ فائدہ مند ہے یا لاس میں ہے, لیکن یہ پروجیکٹ کی سائز اور اس کے ایٹ دا اینڈ جو بینیفٹ ہوگا اس کے بارے میں نہیں بتاتا. مثلا ایک 1 لاکھ کا پروجیکٹ ہے, اس کی BCR 1 سے زیادہ آ رہی ہے, بٹ سیکنڈ ون از جو ہے وہ 10 بلین کا ہے, اس کی جو BCR کی ویلیو اتنی زیادہ نہیں آ رہی, تو اس پروجیکٹ کے سائز کو یہ انڈیکیٹ نہیں کرتا جو BCR ہوتا ہے. نمبر 3, BCR is extremely sensitive to the cash flows, forecasts and discount rates. کہ جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہوگا جو پریویلنگ پیریڈ میں ہے ہمارے پاس ہے, یا جو کیش فلوز ہوتے ہیں, انفلوز یا آؤٹ فلوز جو فورکاسٹ ہوتی ہے, اس پہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے, سینسٹیو ہے. اگر اس میں کچھ چینج آتا ہے تو ڈیفینیٹلی BCR کی ویلیو بھی چینج. نمبر 4,
BCR might not fully capture non-monetary benefits. mean BCR جو ہے جو مانیٹری جو چیزیں ہیں کہ اس کو تو کیلکولیٹ کرتا ہے، بتاتا ہے اس کا یہ بینیفٹس ہیں، بٹ کچھ نان ٹینجیبل چیزیں ہوتی ہیں جو کہ نان مانیٹری ہوتی ہے، اس کو یہ کنسیڈر نہیں کرتا، سچ ایز امپلائز مورال، کسٹمر سیٹسفیکشن، برانڈ ریپوٹیشن، ٹھیک ہے، جو کمپنی کا نام ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو یہ کنسیڈر نہیں کرتا۔ نو فائنل تھاٹس، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سمپلی NPV, IRR اینڈ BCR آر سمپل ٹولس۔ کیا ہیں یہ؟ سمپل ٹولز ہیں، میتھڈز ہیں فائنینشیل اپریزل کے، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ کسی پروجیکٹ کی فیزیبلٹی کو یا وائبلٹی کو چیک کرتے ہیں کہ ہمیں یہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ ایوری ٹول ہیز اٹس اون پروز اینڈ کونس، تو جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ہر ٹول کے بینیفٹس بھی ہیں اور اس کی لمیٹیشنس بھی ہیں۔ دیز شوڈ ناٹ بی یوزڈ سوللی، تو ان کو محض استعمال نہیں کرنا چاہیے، ان کو ون بائی ون ہی یوز نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں صرف انہی پر ہی ڈپینڈ کر کے ہمیں یعنی کہ یہ نہیں ڈیسیجن لینا چاہیے کہ پروجیکٹ میں بینیفٹ ہے یا نہیں ہے، تو ریکمینڈ یہ کیا جاتا ہے کہ فائنینشیل assessments tools must be used in conjunction with other types of analysis to make a good decision on capital investment. کہ ہمیں صرف ان سمپل میتھڈس پہ نہیں رہنا چاہیے، اس کے علاوہ ایک تو ان کو مجموعی طور پر ہمیں یوز کرنا چاہیے، یوزڈ ان کنجکشن، اور باقی جو فائنینشیل انالیسز نان ٹینجیبل جو بینیفٹس ہوتے ہیں ان کا بھی انالیسز کرنا چاہیے، ان کو بھی دیکھنا چاہیے، تو پھر ہمیں ایک اچھا ڈیسیجن لے سکتے ہیں کہ ہماری جو کیپٹل انویسٹمنٹ ہے، ہمیں یہ پروجیکٹ جو ہے یہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، یا ہمارے پاس زیادہ پروجیکٹ ہیں تو ان میں سے کون سا پروجیکٹ ہمیں اس وقت اویئر کرنا چاہیے۔ تو یہ ڈفرینٹ ٹولز تھے، میتھڈز تھے فائنینشیل اپریزلس کے۔ تھینک یو۔